نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ دنوں جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور مہاجر کی تعریف کو بیان کیا کہ مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی طاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنی خواہشات سے جہاد کیا. یہ مجاہد ہے جو خواہشات سے لڑنے والا ہے، خواہشات کو توڑنے والا، خواہشات کو پامال کرنے والا. اور فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں بعض گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، بعض کے لیے آتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. اب وہ نافرمانی چاہے چھوٹے درجے کی ہو، وہ چاہے نافرمانی بڑے درجے کی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کرتا ہے، مستقل اس چھوٹے گناہ کو کرتا رہتا ہے کہ وہ چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں رہتا. فقہا نے لکھا ہے کہ اصرار علی الصغائر، کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنا اس پر اصرار کرنا یعنی بار بار کرنا. تو یہ اصرار علی الصغائر جو ہے یہ بھی کبائر میں لکھا جاتا ہے، پھر وہ بھی چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. پھر جو آدمی چھوٹے گناہ کرنے کا عادی ہوگا تو ایسا آدمی پھر بڑا گناہ کرنے میں جھجکتا نہیں ہے، پھر بڑا بھی کر گزرتا ہے، کیونکہ گناہ کا عادی ہو گیا نا، گناہ کی لذت اور اس کو مزہ لگ گیا. اب جو ایک ڈر اور خوف ہے اللہ کا وہ دل سے نکل گیا. اب جب وہ چھوٹا گناہ آسانی سے کر رہا ہے تو کل بڑا گناہ بھی کر گزرے گا. اصل چیز تو یہ ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالے اور چھوٹے گناہ سے بھی ہجرت کر جائے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ جو کام بڑا آگ کا انگارہ کرتا ہے وہی کام آگ کی چھوٹی سی چنگاری بھی کر دیتی ہے. اب بظاہر تو چھوٹی سی چنگاری ہے نا، کسی کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ چنگاری اپنے ذرا صندوق کے اندر تو رکھ لو، چھوٹی سی ہے کوئی بات نہیں، آدمی یہی کہے گا بھائی جو کام انگارہ کرے گا وہ کام چنگاری بھی کر دے گی، یہ بھی سب کچھ جلا کر ختم کر دے گی. تو کوئی اس چھوٹی سی چنگاری کو اپنے صندوق میں رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. پھر کس رب کی نافرمانی ہے؟ جس رب کے احسانات بے حساب ہیں. کتنے احسانات، کتنے انعامات، کتنی نعمتیں کہ وہ رب کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اس احسان کو، اس نعمت کے بوجھ کو محسوس کرے اور اس بوجھ کو محسوس کر کے ہر طرح کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. یہ نہیں ہے کہ نعمتیں تو اس رب کی برتیں، نعمتیں اس کی استعمال کرے اور پھر اس کے بعد گناہوں کے اندر لگ جائے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب حکیم تھے.
حکمت تھی. کوئی شخص اگر آ کر یہ پوچھتا تھا کہ حضرت فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو حضرت اس سے ایک سوال کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ چھوٹا ہے تو کیا تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہے؟ سب بات تو یہ ہے کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے جو پوچھ رہے تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس لیے بچنا چاہیے، گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور اس نحوست کا جو اثر ہے گناہ کا، وہ انسان کے رزق میں بھی آتا ہے، اس کے وقت میں بھی آتا ہے، اس کی اولاد میں بھی آتا ہے، اس کی بیوی میں بھی آتا ہے. اس کی نحوست منتقل ہوتی ہے. ایک آدمی آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، اس بد نظری کا اثر جہاں اس کے دل کو برباد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ویرانہ آ جاتا ہے، دل کی آبادی چلی جاتی ہے. دل کی آبادی تو اللہ کی یاد سے ہے نا، ذکر کے انوار سے ہے. لیکن جب اس آنکھ سے دیکھا، بربادی کہاں آئی؟ بربادی دل کے اندر آئی. وہیں پر اس کا نتیجہ خراب ہے، انجام اس کا خراب ہے. کہ جو آدمی آج کسی کی بہن اور بیٹی کو گھور رہا ہے، ارے بھائی سوچنا چاہیے کہ میری بھی تو بہن اور بیٹی ہے، میں بھی تو بیوی والا ہوں. آج اگر میں کسی کی بہن اور بیٹی کو تک رہا ہوں، کل کوئی میری بہن اور بیٹی کو تکے گا، کل کوئی میری بیوی کو تکے گا. تو اپنی نظر کو نیچے جھکا کر رکھنا چاہیے. آج ہم کسی کی بہن اور بیٹی کا تقدس جو ہے اس کو بحال رکھیں گے، اس کی طرف حس بھری نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اپنی نگاہ کو روکیں گے، کل اللہ ہماری بہن بیٹی بیوی کی حفاظت کرے گا. تو انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، پھر آدمی مکافات عمل سے گزرتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ ایک شخص تاجر تھا، جب گھر آیا دیکھا تو بیوی رو رہی ہے. پوچھا کہ بھی کیا بات ہے، کیوں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ایک عجیب ماجرا ہوا کہ ہمارے گھر پر یہ چھوٹا بچہ ہے کام کرنے والا، اور ہم نے تو اسے اپنے اولاد کی طرح رکھا، اپنے بچوں کی طرح رکھا. آج میں نے اس سے کچھ سودا منگوایا، اور اس نے جب وہ سودا مجھے لا کر دیا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے دبایا. تو میں اس پر رو رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا، یہ چھوٹا بچہ ہے، آج اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو شوہر سمجھدار تھا، شوہر سمجھ گیا. شوہر نے کہا کہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ آج میری دکان پر ایسا ہوا کہ کچھ خواتین آئی تھیں اور انہوں نے میری دکان سے چوڑیاں پسند کی. تو ایک خاتون نے کہا جی چوڑی میرے ہاتھ میں چڑھا دو. کبھی ہوتا ہے نا دکاندار سے کہتے جی چوڑی ذرا پہنا دو. تو جب میں اس کے ہاتھ میں چوڑی پہنا رہا تھا، میرے نفس میں شرارت پیدا ہوئی اور میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. شرارت تھی نا اندر، نفس کی شرارت تھی. تو کہا کہ میرے اس گناہ کا مکافات ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی فلاں گناہ چھوٹا ہے، فلاں گناہ بڑا ہے، اور پھر یہ سوچنا کہ چلو گناہ کر لو توبہ کر لیں گے، ارے کیا پتہ توبہ کی مہلت ہی نہ ملے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے، اس گناہ کی نحوست کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. پھر انسان کا رزق جو ہے گناہ کی وجہ سے اس رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی کما رہا ہے پتہ نہیں چلتا کہ جاتا کہاں پر ہے، گزارا نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا کہ کہاں جا رہا ہے، پھر تنگ ہے، پھر پریشان ہے، پھر قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ جاتا کہاں ہے. کس چیز کی نحوست ہے؟ یہ گناہ کی نحوست ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جزاء الاعمال. اس میں گناہ کے نقصانات دنیا میں اور گناہ کے نقصانات آخرت میں الگ الگ لکھے ہیں. اور جہاں دنیا میں گناہ کے نقصانات لکھے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ گناہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وقت کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کی نحوست سے اس کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے، نیکی سے عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایک لمبی فہرست ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھا ہے.
چھوٹا سا ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، چھوٹا سا رسالہ ہے کہ نیکی کے دنیا میں کیا فوائد ہیں، نیکی کے آخرت میں کیا فوائد ہیں، اور گناہ کے دنیا میں کیا نقصانات ہیں، گناہ کے آخرت میں کیا نقصانات ہیں۔ اور کبھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں اور گناہ پر کوئی پکڑ تو آتی نہیں، کوئی سزا تو آتی نہیں۔ نہیں، یہ ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، ورنہ اللہ تو قادر ہے نا، وہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے سے پیار ہے کہ ادھر یہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ادھر وہ اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، ستار ہے، ستار العیوب ہے، چھپا دیتا ہے کہ بندہ میرا ہے۔ ورنہ تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے، کس پہ کرتا ہے؟ اس دھرتی پہ کرتا ہے، اس زمین پہ کرتا ہے۔ اور یہ دھرتی کیا ہے، زمین کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے ماں کی پشت ہے۔ تو گناہ کرنا ایسا ہے اس زمین پر جیسے اپنی ماں کی پشت پہ گناہ کرنا ہے۔ اب یہ زمین، ہمارے نزدیک تو یہ مردہ ہے، ہم تو کہتے ہیں نا اس زمین کو کیا پتا کہ کیا ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہے۔ یہ نیکیوں پر بھی گواہ ہے، یہ در و دیوار نیکیوں پر بھی گواہ ہے، اور یہ انسان کے گناہ پر بھی گواہ ہے۔ ایک گواہی نہیں ہے، بہت گواہیاں ہیں۔ ایک دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں، گواہی بن رہی ہے۔ یہ زمین گواہ ہے، یہ ہمارے اعضاء گواہ ہیں، جن ہاتھ پیر کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ در و دیوار جو ہیں یہ گواہی دیں گے۔ اس لیے آدمی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ گناہ سے بچ کے زندگی گزارے، اور اللہ کی جو ڈھیل ہے نا، اللہ کی ڈھیل، اس سے بے خوف نہ ہو جائے، بے باک نہ ہو جائے، اور یہ نہ سوچے کہ نہیں گناہ کر کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پکڑ جب آتی ہے پھر اچانک آتی ہے، اور جب وہ کسی کو پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس استحضار کو قائم کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے آج اگر مہلت دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ مجھے سمجھ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تو بندے پر اتنا مہربان ہے، اپنے گنہگار بندے پر مہربان ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ، تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ دائیں جانب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ روز تبدیل ہو جاتا ہے، روز نیا آ جاتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کی نیکی پر گواہ زیادہ ہو جائیں، اس کے گناہ پر ایک ہی گواہ ہو، تاکہ نیکی کی گواہی بڑھ جائے، اس کی بنیاد پر اللہ اسے معاف کر دے، درگزر کر دے۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ لکھنے والے فرشتے کو جو گناہ لکھ رہا ہے، نیکی کے بارے میں تو آتا ہے نا، بندے نے بھی نیکی کا ارادہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک نیکی لکھ لو، ابھی نیکی کی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے میں فلاں نیک کام کروں گا، ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا تو وہ نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھ دی گئی، اور پھر اس سے زیادہ جس کا جیسا اخلاص ہو، للہیت، اخلاص، خلوص، کتنا چھپا کر نیکی کو کیا، کتنا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اتنا زیادہ وہ اجر بڑھتا ہے، 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ وہ اجر بڑھتا ہے۔ اپنے مخلص بندوں کو نہ معلوم اللہ کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ لکھ لو، ایک گناہ لکھ لو، نہیں، اور جب کر لے تو 10 کر دینا، نہیں، ابھی وہ ارادہ کرتا ہے تو ابھی وہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر اس نے شامت اعمال سے گناہ کر لیا تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، وہ 10 نہیں لکھے جاتے، نیکی تو 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ اس لکھنے والے فرشتے کو ایک پہر کے لیے ٹھہرا دیتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ، شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے،
اب وہ ایک پہر کتنا ہے، اس پہ علماء نے بحث کی ہے، ایک پہر کتنا ہے۔ بعض نے کہا جی صبح سے لے کے شام تک کا جو وقت ہے یہ ایک پہر ہے، بعض نے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ایک پہر ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جتنی دیر میں آدمی 2 فجر کی سنتیں پڑھتا ہے یہ ایک پہر کی مقدار ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے اس فرشتے کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے۔ اور پھر جب لکھا گیا تو ایک ہی لکھا گیا، اسے 10 گنا بڑھا کر نہیں لکھا گیا، اور اللہ بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار بھی کرتا ہے۔ آج تو دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ غلطی کرے اور اسے پکڑ لو، غلطی کرے پکڑ لو، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو آج عافیت اسی میں ہے، بھلائی اسی کے اندر ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا رہے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ جو بزرگوں نے بیان کیا کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے صلح کر کے سوئے، رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معاملہ صاف کر کے سوئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ لے کے آج میرا دن کیسا گزرا۔ انسان ہے نا، دن میں نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، دن میں اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چک بھی ہو جاتی ہے، تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ آج میرا دن کیسا گزرا۔ جو نیکی کی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے ہے، تیرے فضل سے ہے، اور یا اللہ جو توفیق آج دی ہے میرے اللہ، یہ توفیق مجھے کل بھی عطا کرنا، تیری مدد کا، تیری توفیق کا میں محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہ نماز میں نے پڑھ لی، نیکی میں نے کر لی، عبادت میں نے کر لی، نہیں، توفیق وہاں سے ملتی ہے، وہاں ان کا فضل شامل حال ہوتا ہے، وہ خیال، وہ ارادہ ان کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے۔ تو جو ذات کو توفیق دے رہی ہے تو بھائی پہلا تو شکر اس پر ہونا چاہیے نا کہ اس نے توفیق دی ہے، اور جب آدمی اللہ کی توفیق پر، اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر اسے اللہ سے اور قریب کر دیتا ہے، اور اپنے اوپر سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، عجب اور خود پسندی سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ انسان کا جو نفس ہے نا بڑا شریر ہے، نفس بڑا شریر ہے، کہتا ہے کہ تو نے اتنی عبادت کر لی، تو نے اتنی نماز پڑھ لی، تو نے اتنی تسبیحات کر لی، تو یہ نفس شریر ہے، یہ اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے، اسے اس کا ذاتی کمال دکھاتا ہے کہ تو اتنا صاحب کمال ہے، تو اتنی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مخلص کی پہچان کیا ہے۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ جس کے عمل کے اندر اخلاص ہو، مخلص یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا۔ تو 2 باتیں لکھی ہیں، ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ مخلص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کو بھی اس طرح سے چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، نیکی کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، کہ مخلص کی پہچان ہے۔ کیونکہ لوگوں سے صلہ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، اور جس کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو بھائی لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر مخلص اپنے اس عمل کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں فرائض جو ہیں، فرائض کے اندر اللہ نے اظہار رکھا ہے، اخفا نہیں رکھا، اور فرائض کے اندر اللہ تعالی نے اجتماعیت رکھی ہے کہ 5 نمازیں ہیں جماعت سے آگے پڑھو، اجتماع ہوگا نا، اجتماعیت ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ لیکن نفل کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، اس کا جو دروازہ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلتا تھا، یعنی مسجد سے بالکل متصل تھا، حجرہ مبارکہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے، اور بعد کی سنتیں نوافل بھی گھر جا کر ادا فرماتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے گھروں کو بھی اللہ کے ذکر سے، نماز سے، نوافل سے آباد کرنا چاہیے۔ اور آج تو ایک عجیب مزاج بن گیا نا کہ آدمی وضو بھی مسجد میں آ کے کرتا ہے، محلے کا رہنے والا ہے، مسجد میں آ کے وضو کرتا ہے۔ ارے پہلے زمانے میں مسجدوں میں وضو خانے نہیں ہوتے تھے،
یہ تو وضو خانے اس لیے بنائے گئے، پہلے تو ایک ہینڈ پمپ لگا دیتے تھے یا کسی ڈرم میں پانی رکھتے تھے، کوئی مسافر آئے گا تو وضو کر لے گا، اور محلے والے تو گھر سے وضو کر کے آتے تھے۔ پھر اس کی فضیلت، اس کا ثواب بھی ہے کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف چلا۔ اب ہر قدم پر اسے نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پر 10 نیکی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس سے بلند کیے جاتے ہیں۔ کب؟ کہ جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف وہ چلے۔ اور آج لوگ محلے کے رہنے والے گھر سے وضو کر کے آتے نہیں اور مسجد میں آ کے وضو کرتے۔ تو اس اجر و ثواب کو لینا چاہیے، اس اجر و ثواب سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں جس نیکی کا موقع مل جائے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے، پہلی چیز کیا کہ آدمی اپنی نیکی کو اس طرح سے چھپائے جیسے اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، نیکی کو چھپائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت کی جو عبادت ہے ایک جیسی ہو جائے، یہ بھی اخلاص کی پہچان ہے۔ یہ نہیں کہ مجمع میں ہے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جب تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، جلدی جلدی ٹھکاٹھک کر رہا ہے۔ تو پھر کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھ رہا تھا؟ کس لیے پڑھ رہا تھا؟ تو جیسی خلوت کی نماز ہو ویسی جلوت کی ہو، جیسی جلوت کی ہو ویسی خلوت کی ہو، اس کی جلوت اور خلوت کی جو عبادت ہے وہ ایک جیسی ہو جائے، یہ بھی مخلص کی پہچان ہے۔ کیونکہ جو اللہ خلوت میں ہے وہی اللہ جلوت میں بھی موجود ہے، تو دکھانا تو اس کو ہے نا، لوگوں کو تو نہیں دکھانا۔ اس لیے عبادت دونوں کی، تنہائی کی اور مجمع کی، ایک جیسی ہو جائے، فرمایا کہ یہ بھی مخلص کی پہچان ہے۔ تو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، جو توفیق نیکی کی مل گئی اللہ کا شکر ادا کرے، اور دن میں کوئی خطا ہو گئی، زبان بہک گئی، آنکھ بہک گئی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، کوئی ہاتھ سے گناہ کر لیا، کوئی پیروں سے گناہ کر لیا، سوچے کیا کیا خطا ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اور یا اللہ میرے پاس میرے گناہ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اپنی شامت اعمال سے گناہ کرتا ہے نا۔ لوگوں کے سامنے تو آدمی تعویلیں پیش کر دیتا ہے نا، جی یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ لیکن اللہ کے سامنے کسی کی تعویل نہیں چل سکتی، ہیلے بہانے اللہ کے سامنے نہیں چل سکتے۔ تو وہاں تو ایک ہی راستہ ہے کہ کھلے دل سے کہے کہ یا اللہ میرے پاس میرے گناہ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، بس میں مجرم ہوں لیکن معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اللہ جب بندے کے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے نا، دل کی سچائی کو، ہاں اس کے دل میں سچائی ہے، یہ معافی چاہ رہا ہے، یہ نیکی بھی آنا چاہتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہ ایک توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر اس کے اتنے گناہ ہیں کہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے اس کے گناہوں سے بھر جائے، یا یہ مشرق سے مغرب کا جو فاصلہ ہے اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن سچے دل کے ساتھ جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے دوہری مغفرت کے ساتھ ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ اس سیئات کی جگہ پر حسنات کا اندراج کر دیتا ہے، وہ جگہ خالی نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ خالی اس کو مٹا دی اور خالی چھوڑ دی، نہیں، اس خالی جگہ کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اتنا وہ رب مہربان ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ کبھی آدمی رات کو سویا صبح کو بیداری نہ ہو، تو اپنے رب کے ساتھ، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا نام ہے۔ ارے بھائی، اگر باپ بیٹے کے درمیان وہ ناچاقی ہو جائے، بیٹا باپ کی نافرمانی کر دے، تو دلوں میں حجاب پیدا ہو جاتا ہے جب تک کہ بیٹا باپ سے معافی نہ مانگے۔ تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب پیدا ہو جاتا ہے، پردے آ جاتے ہیں، حجاب آ جاتے ہیں۔ اب اس حجاب کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ معافی مانگ لے، اپنی معافی اللہ کے سامنے پیش کر دے۔
اور وہ ہر وقت معافی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی جب شیطان تم سے گناہ کراتے کراتے نہیں تھکتا تو تمہیں توبہ کرتے کرتے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ اگر وہ گناہ کراتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹتی ہے، 100 دفعہ جوڑ دو، کہتے ہیں نا توبہ ٹوٹ جائے گی تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے بھائی ٹوٹ جائے گی دوبارہ جوڑ لیں گے، پھر ٹوٹ جائے گی پھر جوڑ لیں گے، اور زندگی اسی طرح توڑتے جوڑتے اگر گزر گئی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کا انبار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب توبہ کریں گے پچھلے معاف ہو جائیں گے، جب توبہ کریں گے پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ تو چند دن کا بوجھ ہوگا، چند گھنٹے کا بوجھ ہوگا، ساری زندگی کا بوجھ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ میں بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیکی پر اعمال پر استقامت نصیب فرما، گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں ڈال دے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، غفلت والی زندگی سے، غفلت والی موت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما،
اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ اے اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، دنیا میں آخرت میں یا اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، مستقبل کے تمام کاموں میں یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، اے اللہ تو دارین کی نعمتیں انہیں عطا فرما، ہمیشہ شاد و آداب فرما، آباد فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، جہاں کہیں بھی دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات کا یا اللہ تو ہی کفیل ہو جا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم